ملکوں کی سطح پہ جیسے پاکستان میں ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے پیسے غبن کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ملک سے باہر چلے گئے، اندر آ گئے. کیا یہاں پہ ملک کی سطح پہ، جیسے ابھی عمران خان صاحب باہر گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے وہ فورم نہیں تھا، ملک کی بات ملک میں کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ کیوں اپنے جو ہے اپوزیشن کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ملکوں کی سطح پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے شیم کا؟ بالکل ہوتا ہے. شیم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو لوگ شیم انڈیوس کرتے ہیں لوگوں میں. اصل میں گلٹ انڈیوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم نیم کالنگ کرتے ہیں، جیسے کسی کو چور ڈاکو یا اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا ظالمانہ کارگر ہتھیار ہے. اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہتھیار ہیں جو سوسائٹی میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، لوگوں کو پسپائی پہ مجبور کرنے کے لیے. کیونکہ ونس آپ کسی میں شیم انڈیوس کر دیں گے تو وہ پسپا ہو جائے گا، اور کسی بھی حملہ کرنے والے کی خواہش اس کے علاوہ اور کیا ہوگی کہ دوسرا پسپا ہو جائے. لیکن ہم جب فیملی کے لیول پہ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملی بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس میں مختلف لوگ مختلف کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو مختلف لوگ ہیں فیملی میں، یہ ایک تو امیڈیٹ فیملی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. اور کچھ باتیں تو ہم بہت ہی امیڈیٹ فیملی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ باتوں کو ہم تھوڑا بہت باہر بھی نکالتے ہیں. اور کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو یا کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن ہو یا جو فیملی ہو، تو اس آرگنائزیشن کی نظر جو ہے وہ بال پر ہونی چاہیے، یعنی اصل بات پر. جیسے کوئی کرکٹ ٹیم ہے، آپ دیکھیے کرکٹ ٹیم ہے اور اس میں 11 کھلاڑی میدان میں کھڑے ہیں، اور ایک بیٹسمین ہے اور ایک بالر ہے، اور اسٹیڈیم میں پھر ہزاروں تماشائی ہیں، اور سب کی نظر بال پہ. جدھر جدھر بال جاتا ہے تماشائی بھی ادھر دیکھتے ہیں، بیٹسمین بھی بال کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، بالر بھی، اور جو فیلڈر ہیں، وکٹ کیپر ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی نظر جو ہے وہ بال پر ہے. اور بیچ بیچ میں اسکور بورڈ کے اوپر بھی نظر جاتی ہے کہ بال پہ نظر رکھنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اسکور بورڈ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اسی طرح جب ہم کسی فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کی نظر بھی ایکچولی بال پر ہوتی ہے. بال ہے جو ہماری اپنی، یعنی جو اصل چیز ہے. اینڈ the problem. بال یہ ہے، جیسے کبھی بال ہوگا کہ نشے سے نجات، نشے سے نجات بال ہوگا، اور کبھی ہماری تعلیم ہمارا بال ہوگا کہ تعلیم پہ توجہ رکھنی ہے. اور پھر ہم اس کے نتائج پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اسکور بورڈ پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ نشے سے کچھ دور جا رہا ہے کہ نزدیک جا رہا ہے، کیا اور گہرا دلدل میں اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. تو یہ اسکور بورڈ ہے. لیکن جو اصل چیز ہے، کبھی ہماری گھر میں نظر ہوتی ہے بال پہ اور کبھی اسکور بورڈ پہ. اور آرگنائزیشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب ایک نشے کے مسئلے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو آرگنائزیشن ڈس آرگنائزیشن میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن گھر کی لڑکھڑانے لگتی ہے. گھر کا ایک ممبر نشے کی وجہ سے لڑکھڑاتا ہے تو باقی سب اس کو لڑکھڑاتے دیکھ کے ساتھ آرکیسٹریٹ کرنا لگتے ہیں، اور سارا خاندان لڑکھڑانے لگتا ہے. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایسے میں انٹریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان، اور انٹریکشنز جو ہوتے ہیں اس میں باڈی لینگویج کا استعمال، شاؤٹنگ، دھمکیاں، اور اس میں ٹون آف وائس خراب کرنا، اور فیشل ایکسپریشن سے کسی کو میسیج دینے کی کوشش کرنا. جبکہ ہیومن ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ بات کریں، لفظوں سے بات کریں. لیکن انسان چونکہ صرف 10,000 سال سے ہی سوچنا اور بولنا شروع ہوا ہے تو اس میں ابھی اس کو مہارت نہیں ہوئی. تو آج کل بھی آن ایوریج جب لوگ بات کرتے ہیں تو لفظوں کی جو کمیونیکیشن ہے، جو لفظوں کی امپیکٹ ہے، وہ صرف 7% ہوتی ہے، اور 93% باڈی لینگویج، فیشل ایکسپریشن اور ٹون آف وائس ہوتی ہے.
تو اگر ہم مسئلوں کو سلجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں لفظوں کی اہمیت اور امپیکٹ کو بڑھانا پڑے گا، اور جو لوگ اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں وہ 15 20 25 30% تک بھی جا سکتے ہیں، اور جس بندے کی جتنی کمیونیکیشن کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنی ہی اس کی لائف کی کوالٹی اچھی مانی جائے گی۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ! شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔